الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ میری آج کی دوسری نشست ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے، تو اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح کا معمول رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا احناف کا موقف یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اور پھر خلفائے راشدین کی مبارک سنت کو لیتے ہیں۔ تو تراویح کا اگر ہم معاملہ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی تھیں، تو اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی تھیں، تو وہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ 20 رکعت تھیں، اور اسی پر پھر استقرار ہوا، اسی پر امت میں متواتر عمل چلا، متوارث عمل چلا، اور آج تک شرقاً اور غرباً 20 رکعت تراویح ہی امت ادا کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو روایت میں پیش کروں گا مسند احمد بن منی کی ہے، جو کہ الاتحاف کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ان ابی بن کعب ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امیر المؤمنین هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 رکعہ۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ پھر کتنی نماز انہوں نے پڑھائی؟ انہوں نے فصلی بہم 20 رکعتاً، انہوں نے 20 رکعت نماز ان کو پڑھائی، یعنی تراویح کی۔ یہ اس روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہاں میں تبصرہ نقل کرنا چاہوں گا، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بڑا نام لیتے ہیں، جو تراویح کے منکر بھی ہیں حقیقت میں، اور 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتے ہیں یا خلاف سنت کہتے ہیں وغیرہ ذالکہ۔ وہ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک الگ سے ویڈیو ترتیب دوں گا، جس میں اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائے۔ فرعا اکثر من العلماء ان ذلک هو السنہ، اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہی سنت ہے۔ لأنه قام بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر، اس لیے کہ یہ جو ان کا عمل تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پڑھانے کا، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھا، اور مہاجرین اور انصار میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں فرمایا، کسی نے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے وغیرہ ذالکہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ عمل، اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنا مضبوط اور قوی عمل تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اقرار فرمایا ہے، فرمایا ولم ينکر منکر، کہ کسی انکار کرنے والے نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو مہاجر صحابہ اور انصار میں سے تو کوئی اس کا منکر نہ ہوا، لیکن آج انگریز دور کے بعد، انگریز دور میں اس چیز کا انکار کیا گیا اور اس سنت کو جو ہے وہ غلط روپ میں پیش کیا گیا اور اس کا انکار کیا گیا۔ بہرحال ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری صاحب بن یزید سے ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ روایت مسند علی بن جعد میں ہے، اور یہ اس کی سند بھی صحیح ہے، جو کہ بخاری کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ 2 روایتیں میں نے آپ کو، اور ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ اسی طرح
اور بھی آثار ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، معرفت السنن والآثار میں اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ لوگ عصا پر ٹیک لگاتے تھے، اور اس زمانے میں بھی 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کی جاتی تھی، جیسا کہ السنن الکبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور باب کیا ہے؟ باب ما رویہ فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن کبریٰ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا ایک آدمی کو، تو پھر اس آدمی نے 20 رکعت نماز پڑھائی، یعنی 20 تراویح پڑھائی۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وطر کی نماز پڑھاتے تھے، جیسا کہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر تراویح کسی اور نے پڑھائی ہے، فرض نماز کسی اور نے پڑھائی ہے، تو افضل طریقہ یہی ہے کہ جس نے فرض نماز پڑھائی ہے تراویح بھی وہی پڑھائے گا۔ لیکن اگر جو تراویح پڑھا رہا ہے اگر اس نے بھی وطر کی نماز پڑھا دی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے اور بھی دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو امت کا اجماع کہہ لیں یا امت کے علماء نے جو تراویح کے بارے میں رائے دی ہے اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔